پھری نہ باقی صحابہ بہرانے نن ٹور وینن نبی پاک نوٹ کیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سلام پھیرے اور ٹورن میرے آقا روک لیا فرمایا درا جی یا رسول اللہ فرمایا تیرا دل نہیں کردہ ساڑھے کول بہن تے صحابی عرض کر دے ناکا جی کدہ دل کردہ ہے چھپر جان دل تے کردہ ساڑھا بھی بہن تے پھر بہندہ کیوں نہیں یا رسول اللہ مجبوری نا فرمایا کی مجبوری یا رسول اللہ میاں بیوی بندے دو وہاں چادر ایک کے اے جیڑی میں پردہ کیتا ہویا ایک چادر ہے ساڑھے کو میں گھر گڑا کھود کے بیویاں پردہ کرا کے بٹھا کے آنا تے میں چادر بن کے نماز پڑھ کے واپس بہنا چادر اساں دے دینا آپ گڑے چ بہ رانا ہنہ حالات چو او دعا یا رسول اللہ کیوں بچائی نے فرمایا دن قیامت دا جس تے مونا نا تے میں رب نی بارگاہ چ جاواں گا جا کے عرض کریں گا مولا ایک دعا دیتی آئی تساں آج میں منگا تے عطا فرمائیں گا رب فرمائے گا کیوں نہیں محبوب منگا نالا توں ہمیں کیوں نہیں دے منگا محبوب منگو میں رب داں گا منگو تے صحیح کی منگنا نے سرور دو عالم فرمایا اس ٹائم عرض کریں گا مولا اے میری امت نی واری آئی پہ پل سرات تو جے کدے سلامتی نال گزار دے میں اتنی بھی کوئی پرواہ کرتا ہے اس نبی دی ناموس دی واری آوے ساڑیاں مجبوریاں بن جاؤں اس نبی دی ختم نبوت دی واری آوے تے سانو جناب علی نوکریاں پیاریاں ہو جاؤں اس نبی دے میلاد دی واری آوے جناب والا تے سانو مسئلے بن جاؤں حضرت بی بی آمنہ فرمایا جدو پیدا ہوئے ادوں بھی رب حبلی امتی جدو جان لگیں دنیا تو توجہ کرنا ذرا قرآن سمجھنا یا سیرت سمجھنی یا جس ٹائم دنیا تو جان لگے اسرائیل علیہ السلام بارگاہ چ حاضرن فرمایا اسرائیل روح کے میں قبض کرنے اسرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جے میں مکھن چوال نہیں کڈی دا نیکا لوکاں دی ہنج میں روح قبض کرنا فرمایا تے گناہگاراں دی یا رسول اللہ ململ دا کپڑا ہووے نا تے جھاڑی اتے سٹ دیو تے وات جسے اڑ ونجے تے اساں چھکو تے جوں لیرو لیر نہیں ہووے نا گناہگاراں دی روح ہنج میں کڈنا میرے آقا فرمایا اسرائیل مینڈی امت وچ سارے نیک تے نہیں تے وجہ جڑے گناہگار ہو سن انہوں نے روح تسی انج کڈ سو یا رسول اللہ میں تے انج ہی کڈنا فرمایا وت انج کڈنا تے اسرائیل آج ایک کام کرنا جی یا رسول اللہ حکم فرمایا میری روح تو انج قبض کرن آئے ہیں جب میری روح قبض کرن لگے نا تے میری امت دے گناہگاراں جڑی تکلیف دینی ہے نا وہ ساری میں محمد دے لمی پر گناہگار تکلیف نہیں دینی سنو یارا تقریر سنو خریسن علیکم میڈا محبوب تس دی حرس رکھنا سمجھ لگی نہیں کتنی حرس رکھنا لگی نہیں تے ماں دسو وقت ان اتنی اس دی حرس رکھنا وقت بھی امتی نماز نہ پڑھے انہیں اتنی حرس کرن وقت امتی انہوں نے سنت نہ سجا سکے انہوں نے شریعت نہ اپنا سکے انہوں نے قرآن انہوں نے صحابہ انہوں نے آل بیت کہنڈا بھرم کہنڈا پاس نہ رکھ سکے خریسن علیکم میں خریسن علیکم تے گلہ کرنا رمی اللہ جاننا بھئی یہ تقریر نہیں مکنی لیکن میں اتھے رکا اتنا اس واسے ہیں اساں پتہ لگے انہوں نے اصلے نال کتنا پیار ہے خریسن تھوڑا جے عہدہ بندہ میڑ ونجے پچھے گرائے آڑا جاننا ہی نہیں افیسر بھرتی ہو ونجے نا کو بندہ ونجے میں فلانا پتہ نہیں جی میں نہیں سیاتا تھوڑا جا عہدہ میں رب فرمانا اے سونا تُڈی اتنی حرس رکھنا نا اتنی بہے کراتی میں پوری کائنات سجایا
میں دو جنت سجایا، میں دوزخ نی اگ بجوائی، میں ہورنی فراقہ بدلوائیاں، میں فرشتے نی وردی بدلوائیاں، میں آسمانت جاروب کشیاں کرائیاں، میں آسمانت اتر پاشیاں کرائیاں، تے میں جبریل براق دے کے بھیجیا، تے میں آکھیا وانج محبوب آکھ نہ جبریل بر رب وکھرا ملنا چاہنا، الگ ملنا چاہنا، لا مکان چے میں اتنا انتظام کر کے کائنات سجا کے دوزخ نی اگ بجا کے میں عالم برزخ نی مار کوٹ بند کرا کے میں نبیاں اقصہ چے پہنچا کے اتنا انتظام کر کے محبوب بلایا، جسے سونا اتھے آیا، میں کیا ادن منی یا محمد، محمد اورا میں نے نیڑے آ، خریسن علیکم اسامن تسدیاں ہرساں، محبوب اتھے پیاہنا مولا آیا جیوان نیڑے آساں، پر پہلے جے کدے انہنی گل مکا چھوڑیا، تھلے بہ جا پتر، تھلے بہ جا، بہ جا بہ جا بہ جا، پیچھے نہ مڑ کے بیکھو جی، میں جنہوں کیا کہہ لیں، سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ خیال کرے سو نہ کرے سو، بولے چالے کوئی نہ تکو میں اپنی گل تے قائم، میں تو ذرا اتنا بھی تنگ نہیں کرنا، لیکن میں نہ ہاں نہ تے کرنی نہیں، تقریر نہ کوئی مقصد تے نکلنا چاہیے، تو اس دے کو آمنا سکھ اللہ جہاد سمجھ گئے نا، اللہ جاننا پھر بندہ محفل بھی کرے، سوکھی ہے محفل کرانی، نعت خان مہنگے، مولوی مہنگے، ساؤنڈ والے مہنگے، ویڈیو والے مہنگے، لنگر انتظامات، اتنی محفل کے بعد نتیجہ کیا نکلے؟ ایک بندہ نمازی نہ بنے، کیا فائدہ؟ کچھ حاصل کیا ہم نے؟ ایک بندہ چہرے پہ سنت رسول نہ سجا پائے، ہم بھی عاشق، آپ بھی عاشق، حضرت صاحب آئیں، حضرت علامہ مولانا شعلہ بیان شیر لسان پتہ نہیں کیڑے کیڑے حضرت صاحب تے 14 لقب لا کے تے حضرت صاحب آندے سار بمنا انہاں میں تمام عاشقان رسول، وہ حضرت صاحب بادشاہ بندیا پہلے نہ کل سون دعائے قنوت بھی نہ آنی کہ نہیں عاشق بنے ہیں۔ یہ آرٹیفیشل محبت ہے، قبر میں جائیں گے پوچھا جائے گا وہاں پہ اتھے اے جڑے تسی عاشق تے اسی حضرت علامہ تے مولانا تے فلانا نہیں، یہ سارا کچھ اتھے رہ جانا، ایک کچا رنگ لے لاری والا چڑھدا لیندہ رہندا پکا رنگ محمد والا جے چڑھیا پھر نہیں لیندہ، پکا رنگ چڑھانا ہے، محفل کا تب فائدہ ہے جی، پیسے کمانے سکھلے نہ کٹھے کرنے سکھلے وقت کرنا سکھلا، فائدہ کوئی نہ ہو، عمل کوئی نہ ہو، پھر کیا محفل ہوئی جی، کیا تقریر ہوئی جی، کیا ثناخانی ہوئی، پھر اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اللہ اکبر، اے تقریر ہی میرے حصے دی، یاد ہے کہ میں دوبارہ ریپیٹ کرا، خریسن علیکم یاد ہے، من انفسکم یاد ہے، من انفسکم بھی یاد ہے، من بھی یاد ہے، عزیزن علیہ معنتم بھی یاد ہے، ہون بالمومنین رعوف رحیم، اگر انہنی وضاحت جوینے نا تے کم ہو ردہ گھنٹہ لگ ویسی، کیونکہ رعوف نہ مانا بھی بڑا سونا، مانا میں کر دیتا ہوں نرم دل والا، ہائے 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 نرم دل والا، رحیم رحم کرنے والا، نرم دل والا رحم کرنے والا، لیکن بس ایک بات کرتے تقریر آپ کی شروع ہوئی ہے جو آپ کو زیادہ پسند ہوتی ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ نے یہ بھی آپ نے صحیح سنی، اب جی اردو میں ہوگی جی، آپ کیوں مجھے نہیں یار، مجھے ڈکٹیشن نہیں چاہیے، میں اپنے من والا بندہ ہوں، اپنی مرضی والا بندہ ہوں، مجھے جیسے بھی مجھے ایسی تنگی ہوتی ہے جیسے کہ مجھے قید کر رہا ہے، مجھے کوئی پابند کر رہا ہے، اور پابندی میں نہیں مانتا سوائے جیل کے، ہاں وہ والی پابند جب ہم ہوتے ہیں نا پھر وہ پابندی نہیں رہتی، بڑی چس آتی ہے ادھر، اللہ جانتا۔ آیت ایک ہے، صفتیں 5 رب نے ایک آیت میں اپنے محبوب کے نام کے ساتھ لگائی ہیں، کتنی؟
من انفسکم ظرف مستقر صفت ہے، عزیز علیہ مانتم صفت ہے، حریص علیکم صفت ہے، بالمومنین رؤوف رؤوف صفت ہے، رحیم صفت ہے، مولا خیر ہے۔ محبوب دی واری آئی اونج بڑا بے نیاز تے بڑا بے پرواہ میں، محبوب دی واری آئی بے پرواہ نہیں بنیا، بڑے ڈھکا ڈھکا کے ایک صفت، دوئی صفت، تری صفت، چوتھی صفت، پانچی صفت لائیاں نو مولا خیر ہے۔ رب فرمانا ایک صفت لائی لا کے تکا چس نہیں آئی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لے محبوب کی عظمت کا حق نہیں ادا ہوا، دو صفتہ لا چھوڑیاں، دو لا کے دیکھا محبوب کی عظمت کا حق ادا نہیں ہوا، تین لگا دی، تین لگا کر دیکھا محبوب کی عظمت کا حق ادا نہیں ہوا۔ رؤوف تو میری صفت ہے، رحیم تو میری صفت ہے، رؤوف میں رب ہوں، رحیم میں رب ہوں۔ تین صفتیں لگانے کے بعد دیکھا کہ میرے محبوب کی عظمت کا حق ادا نہیں ہوا، میں رب نے اپنی صفتیں اٹھا کے مانگ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میلاد منان والے حضرت توجہ کرنا، حضرت علیمہ سعدیہ اور حضرت سیدہ آمنہ دونوں بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کب کی بات ہے؟ حضرت علیمہ سعدیہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں، واپس لے آئیں، پھر لے گئیں، پھر واپس لے آئیں، اب مدت مکمل، معاہدہ مکمل، لیکن حضرت علیمہ عرض کرتی آمنہ میرا دل کرتا ہے میں پھر ساتھ آقا کو لے جاؤں۔ حضرت آمنہ نے اجازت دے دی، حضرت علیمہ لے گئیں۔ حضرت شیمہ بکریوں کے ساتھ جاتی ہیں، سرور دو عالم بھی ساتھ چلے جاتے ہیں۔ واقعہ شق صدر، وہ سینہ چیرنے والا واقعہ، ملائکہ انسانی شکل میں آئے، میرے آقا کو لٹایا، سینہ چیرا، کل مبارک نکالا، واپس رکھا۔ حضرت شیمہ ڈر گئی، گھر آکے حضرت علیمہ سعدیہ کو بتایا، حضرت علیمہ سعدیہ ڈر گئی اور یہ سوچ لے کر کہ کوئی مخلوق میرے آقا کو، میرے شہزادے کو نقصان نہ پہنچا دے، اس سے پہلے حضرت آمنہ کے حوالے ان کی امانت کر دینی چاہیے۔ میرے آقا کو لے کر واپس آ گئی۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں حلیمہ بڑیاں چاوان لے کے گئی سے، اتنی منتیں کر کے لے کے گئی تھی، اتنا جلدی واپس کیوں لے آئی ہے؟ حضرت علیمہ ڈرتے ڈرتے یہ بات سنائی، یوں لوگا، یوں لٹایا، یوں سینہ چیرا۔ حضرت علیمہ ڈر ڈر کر سنا رہی ہے، حضرت سیدہ آمنہ مسکرا مسکرا کر سن رہی ہے۔ جب حضرت علیمہ کی بات مکمل ہوئی، حضرت سیدہ آمنہ نے فرمایا علیمہ ایسے ہی تو ڈر گئی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں، آج تجھے میں سناتی ہوں رب نے میرے شہزادے کو شان کتنی عطا فرمائی۔ اب حضرت سیدہ آمنہ نہیں حضرت سیدہ آمنہ اب بات شروع کر رہی ہیں، حلیمہ جس رات یہ سونا باپ کی پشت سے میرے پیٹ میں آیا تھا، اس رات حضرت آدم میرے حجرے میں آئے، آ کر مجھے مبارک بھی دی اور بشارت بھی دی، آمنہ تجھے مبارک ہو، تو نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے۔ حلیمہ صبح اٹھ کے میں باہر نکلی ہوں، جن درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں وہ درخت بھی مبارکیں اور سلامیاں دیتے ہیں، جن درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں وہ درخت بھی سلامیاں اور مبارکیں دیتے ہیں۔ میں نے کہا او پتھرو، او درختوں کس بات کی سلامیاں مبارکیں دے رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے ماشاءاللہ، مل گئے یہ مل گئے مصطفیٰ کیا
ماشاءاللہ مل گئے میں ایک منٹ ہون گال سے اے نا ایک توجہ جی ہون سنو تے صحیح نا میری بھی تو گل کرم والے سنو تقریر احسان ہے احسان نہیں ادھروں بولو تقریر احسان ہے تسی ڈکو جنے ڈکیمن نہیں تسی روکو اگلے رکن نہیں ماشاءاللہ اے خالی مل گئے مصطفیٰ اے جنہ جنے تھوڑا جا جھاکا کیتا نا کوئی بھی چکا دکا باقی ماشاءاللہ سر اے انہاں واسے روایت میں لگا پیش کرنا خالی ڈھکاونے واسے کیونکہ میں منت نہیں نہ کرتا تو محنت تو پھر کرنی پڑتی ہے بندہ منت نہ کرے دونوں میں سے ایک کام ہوتا ہے یا منت کر لو یا محنت کر لو میں منت نہیں کرتا میں محنت کرتا ہوں صحابی رسول کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ اونٹ رکھے ہوئے ایک اونٹ پاگل ہو گیا ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ آؤ ذرا اس کے اونٹ کو دیکھ کر آئیے سارے آ گئے کدھر ہے اونٹ یا رسول اللہ اس واڑے میں بند کیا ہوا ہے فرمایا کھول دروازہ آقا جی نہیں پاگل ہے فرمایا کھول دروازہ آقا جی میں مالک ہوں مجھے بھی اب نہیں پہچانتا لڑنے کو دوڑتا ہے کھانے کو دوڑتا ہے مارنے کو دوڑتا ہے دروازہ کھولے آپ کو نقصان نہ پہنچا جائے میرے آقا نے فرمایا کھول دروازہ کھولا میرے آقا اندر دروازے سے تشریف لائے اونٹ نے جیسے ہی دیکھا میرے آقا کی طرف دوڑ پڑا صحابہ فرماتے ہیں ہماری سانسیں رک گئی رنگ اڑ گئے ایک پاگل ہے اونٹ ہے ادھر آقا ہے نقصان نہ پہنچا جائے لیکن صحابہ فرماتے ہیں ہماری حیرت کی انتہا ہو گئی دوڑتے دوڑتے آیا لیکن قدموں میں آ کے سجدہ رو گیا ہے میں نے کہا پاگل تو پاگل تھا سجدے کیوں کر رہا ہے اونٹ کہتا ہے مل گئے مصطفیٰ ماشاءاللہ مل گئے مصطفیٰ ماشاءاللہ مل گئے مصطفیٰ کیا حضرت علیمہ دیواری آئی حضرت علیمہ بولیاں مانا درخت ان کو جانتے پتھر جانتے میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ دنوں کی بات ہے جب سے سونا شیما کے ساتھ جنگل میں جانا شروع ہوا ایک دن سونا بیمار ہو گیا پھر ایک دن جنگل نہیں گئے دوسرا دن بھی نہیں گئے تیسرا بھی نہیں گئے جب 3 دن جنگل نہیں گئے تو تیسرے دن حضرت شیما روتے 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 میرے پاس آئی آ کر کہتی ہے اماں آج جنگل دا شیر آیا میرے اجڑ میں سے سب سے اچھی بکری اٹھا کر لے گیا آمنہ میں بھی رونے لگ گئی سونا اٹھ کے پاس آیا میرا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے اماں رونا کل میں تیرے نال جاواں گا اپنی بکری واپس لے کے آؤں اب مجھے بھی پتا ہے وہ جنگلی درندہ کدوں بکری واپس کرے گا لیکن سونے کا انداز ایسا من مون انداز جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے ہم نہ رات گئی بات گئی صبح شیما نے بکریاں کھولی سونا میرے پاس آیا میرا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے چل اماں چلیے میں کیا پترا جنگلی درندہ ہے کھا گئے ہوئے گا وہ دی فطرت درندگی ہے کہ فطرت کبھی بدل دی
فطرت بدل دی تو لاکھ منتر پڑا کرے ساجد جن کی فطرت میں وہ ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں کھا گیا ہوئے گا لیکن سونے دا اسرار میں نال چلی گئی جدو جنگل گئے سونا پوچھ رہا ہے ہاں بھائی شیمہ بتا کدھر تھی بکریاں حضرت شیمہ نے پورا موقع واردات سنایا ادھر کالی بکری ادھر لال بکری ادھر سفید بکری ادھر بڑی بکری ادھر سے شیر آیا ادھر جنگل میں اٹھا کے بکری لے گیا سونے نے جب پوری بات سنی جنگل کی طرف منہ کر کے بولا اے جنگل کے بادشاہ میں محمد بول رہا ہوں میری بکری واپس کر ادھر آواز لگی آمنا میں دیکھتی ہوں ادھر سے بھی جانور آ گئے ادھر سے بھی جانور آ گئے ادھر سے بھی جانور آ گئے ادھر سے بھی جانور ہمارے قریب آ کر جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہو رہے ہیں اے یمنا میں کیا دیکھتی ہوں ان جانوروں کے درمیان میں سے جنگل کا شیر آ رہا ہے میری بکری واپس لا رہا ہے آیا بکری واپس کی میں حیران ہوں کبھی بکری کی طرف دیکھتی ہوں کبھی شیر کی طرف دیکھتی ہوں کبھی شہزادے کی طرف دیکھتی ہوں جب میں نے دیکھا سونا مسکرایا اے اماں گل او نہیں جڑی تسا سمجھی آئی اصل میں بات یہ ہے میں جب سے جنگل آنا شروع ہوا میں نے نوٹ کیا ہے میں سارا دن جنگل میں پھرتا رہتا ہوں سارا دن جنگل کے جانور لوک کے میرا دیدار کر دے آئے میں بیمار ہویا ایک دن نہیں آیا انہوں نے صبر کیا میں دوسرا دن نہیں آیا انہوں نے صبر کیا میں نے تیسرا دن نہیں آیا انہوں نے اجلاس بلایا کیا کرے انجتے گزارے نہیں ہونے سونا جنگل میں نہیں آ رہا پھر فیصلہ یہ ہوا ہے بکری چا کے لے جاؤ سونا چھوڑا ون دے آوے گا میں کہا جنگل دیا شیرہ اے بکری کھاتی کیوں نہیں وہ کہتا ہے بکریاں نو کی کرنا مل گئے مصطفیٰ ہاں مل گئے مل گئے حضرت آمنہ فرماتی ہیں حلیمہ کی دسا میں تینوں 9 مہینے سونا میرے پیٹ میں رہا ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا ہے مبارک بھی دے جاتا ہے بشارت بھی دے جاتا ہے میں نے کہا مولا یہ انبیاء کیوں ہر مہینے آ رہے ہیں سمجھ آتی ہے کرم ہے مصر کا بازار تیرے کوچے میں آتے جاتے ہیں خریدار تیرے حضرت آمنہ فرما رہی ہیں حلیمہ پھر میں دیکھتی ہوں لمبے قدوں والی سونی شکلوں والی پاروب 3 بیبیاں رائے تو سلاست نسوا پھر میں نے ان سے سوال کیا او بیبیو من انتم او بیبیو تسی کون انہوں نے جواب دیا نخنو حوا و مریم و آسیہ میں کیا اوئی اممہ ہوا حضرت یوسف جیا سونا نبی آیا اما تو نہیں آئی داؤد جیا مٹھی زبان والا آیا اما تو نہیں آئی سلیمان جیا سکہ جمان والا آیا اما ہوا تو نہیں آئی کلیم اللہ تے روح اللہ ہے اما تو نہیں آئی آج کیوں آئی ہوئی ہے تو اما کہتی ہے وہ نبی آتے رہے آج نبی نہیں آیا بلکہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے
آج انبیاء کا ہاں آج انبیاء کا آج انبیاء کا کروں گا نا جی محنت کروں گا میں کیوں پریشان آج انبیاء کا امام آ گیا آج انبیاء کا امام گیا امام گیا امام گیا امام گیا ویکھو میں جسے قرآن پڑھا ٹھیک پڑھا صحیح پڑھا صحیح سمجھایا وجہ سے حدیث پڑھیاں صحیح پڑھیاں تو وجہ سے میں سور لاما تے صحیح کیوں نہ لاؤں میں سر سکھی آقا واسے نہیں میں فلموں واسے سکھی میں ڈرامے واسے سکھی گاؤنا واسے سکھی نہیں آقا نے ذکر واسے سکھی وہ چھری نال کہنی مانج کپو چھری نال خربوزہ کپو خربوزہ کپو تے جائز ہے مانج کپو تے نجائز ہے تے چھری دا تو کوئی قصور نہیں سور دا کوئی قصور نہیں لیکن سور نہ مانج نہ کپو نہیں منڈی نہ کپو نا مانج تو مراد منڈی گردن سور بیسیکلی تو نجائز نہیں ہے غلط استعمال نجائز ہے اور اگر دنیا چ کوئی حسن ہے آواز یا سر حسن ہے نا تو پھر وہ ہر حسن میرے آقا کے متعلق ہے ٹائم کیا ہے گھنٹوں نہیں میں نوکر ہوں جنا تسی 2 گھنٹے سنو میں 2 گھنٹے سنا میں آپ کے سامنے بیٹھوں میں شروع میں کہتا میری طبیعت خراب ہے میرا گلا خراب ہے تو نظر آمدہ نا پہ گلا خراب ہے اور خراب میرا نہیں ہوتا خراب میں نے گلے پہ محنت کی ہوئی ہے لیکن موسم گرمی سردی پسینہ ہوا ٹھنڈک انفیکشن ہو گیا خراب ہو گیا لیکن یہ نہ مردوں کا کام مجھے نہیں لگتا بھی میرے لکے نو پیڑے میرے سرے نو پیڑے میرے گلا خراب ہے مردوں کا یہ کام نہیں میں نہیں چنگا لگتا میں اگر شروع میں کہتا تو سو اتھی پور ہو جانی ویسی کتھوں کتھوں ٹور کے آئے ہیں تسی استاد جی اوکھے آئے ہو تمہیں گڈی تے آئے ہو نا اسی تے ٹور کے بھی آئے ہیں ایسا ہے نا تو اللہ آپ کا آنا قبول کرے آج انبیاء کا نہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں میں نے دیکھا خانہ کعبہ سجدے میں گرا ہوا ہے جدھر حضرت آمنہ کا مکان ہے میں نے کہا کعبہ نبی بڑیاں عظمتاں تے شانہ والے آئے تو نے کبھی سجدہ نہیں کیا آج کیوں کر رہا ہے کعبہ سے صدا آتی ہے پہلے نبی آتے رہے اے دنیا والوں آج نبی نہیں آ رہا ہے بلکہ آج انبیاء کا امام گیا امام گیا امام
امام آ گیا ہے آج انبیاء کا ساؤنڈ والے بھائی کدھر بیٹھے ساؤنڈ والے آ بیٹھے یہ پتہ ہے یہ بعد میں جو ڈیلے رکھتے ہیں نا ان کے ساتھ ان کا برم رہ جاتا ہے ایسی انہیں تو پتہ ہی نہیں لگتا بھی پڑھے نہیں کوئی نہیں پڑھے نہیں لہٰذا تھوڑا جو ڈیلے ہیں شارٹ کروا لکھا جائے مجھے ذرا جسٹ یہ دیکھنا ہے کہ کہاں تک نبض پہنچی ہے اس جگہ پر پہنچی ہے جہاں میں کوئی رسول اللہ کا پیغام اور میسج دے سکوں یہ ساری محنتیں اس جگہ کے لیے ہیں یہ ساری یہ آپ دیکھ رہے ہیں میری یار یہ ساری اس جگہ کے لیے جہاں تک میں آپ کو لے کے جا رہا جسے لوہ پورا تاکہ گرم ہوئے نا بس ہے سٹ ماری ہوتے لوہ مردہ ہوئے بس یہ چاہ رہا تھا جی اور کوئی کام نہیں تقریریں لوگ پنڈی سے نہیں سنتے پنڈی میں نہیں سنتے ہم سے اپنے موضوع پر یہ اگلی بات سحری کا وقت ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی نے لکھا دیگر سیرت نگاروں نے بھی لکھا جب آقا کی ولادت ہوئی تو یہودیوں کا عالم پہاڑی پہ چڑھ جاتا ہے پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کر رہا ہے او بنی اسرائیل آپ سوئے رہنا تمہیں پتہ نہیں آج نبیوں کا سردار آ گیا ہے اب جب پہاڑ پہ چڑھے ہوئے یہودیوں کا عالم اعلان کر رہا ہے سحری کے وقت یہودی چو چو اٹھتے جاتے ہیں باقیوں کو بھی اٹھاتے جاتے یار یہ استاد پہاڑی پہ چڑھ کے کوئی عالم صاحب کو حضرت صاحب اعلان کر رہے ہیں چلو چلیے ذرا پوچھئے تھے صحیح کیا ہوا ہے سارے یہودی آ گئے وہ چڑھا ہوا ہے عالم صاحب یہودیوں کے پہاڑی پر وہ آ کر کہتے ہیں ہاں استاد جی کیا ہوا ہے کیوں روڑا پایا ہوا نے استاد کہتا ہے آج انبیاء کا امام آ گیا ہے آج انبیاء کا انہوں نے کہا آپ کو کس نے بتایا عالم بولا کسی نے نہیں بتایا خواب آیا ہے نہیں خواب بھی نہیں آئے پھر کیسے پتا چلا اس نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے جس رات نبیوں کا سردار آئے گا ختم نبوت کا تاجدار آئے گا اس رات آسمان پر ایک رب تارا طلوع فرمائے گا آ یہودیوں دیکھو تو صحیح تارا چڑھا ہوا ہے یا نہیں یہودیوں نے دیکھا نہ کہ استاد جی تارا تو نکلا ہوا ہے وہ شاکہ جے تارا چڑھے ہوئے ہے پھر من جاؤ کہ آج انبیاء آج انبیاء کا یہ بات تو آپ کو پتا ہے استاد جی پر سارے کھڑپینچ ہوتے ہیں تو اسی بات انہوں نے پھاڑ لوے ابھی تو سب کوئی نوری صاحب نے گل کی تھی میں اوورال سوسائٹی کی بات معاشرے کی کر رہا ہوں جس کی کھڑپینچی گھر نہیں چلے گی استاداں تھے وہ بھی کھڑپینچ ادھر بھی بے ملک کے نواب تھے انہوں نے کہا استاد جی خبر بڑی دے رہے ہو خبر دے رہے ہو نبیوں کا سلطان سردار امام آیا ہے دلیل دے رہے ہو تارا طلوع ہوا لکھن چڑھتے تارے لکھن ڈوب دینے ہمیں کیا پتا کوئی پکی بات کر اس نے کہا اسی شہر میں مکہ میں آیا ہے آؤ پھر لیتے ہیں پتہ کر لیتے ہیں جس گھر بچہ پیدا ہوئے گا میں ویکھاں گا ویکھ کے توانوں دس دواں گا اے نبیاں دا سردار یہودی کہہ رہے اگر بچے ایک سے زیادہ ہوئے وہ کہتا ہے عالم کہتا ہے میرے پاس نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہیں میں تمہیں پہچان کر کے بتا دوں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آ جاؤ پہلا دروازہ جا کھٹکھٹایا ہاں جی کون میں یہودیوں کا عالم کدھر آئے ہو
ہو کو بچہ پیدا ہویا؟ نہیں جی ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہوا۔ اچھا بھائی تکلیف کی معذرت، اگلا دروازہ جا دستک دی، اگلا جا دستک دی، کھرتے پھرتے پھرتے اگر کسی نے کہا بچہ پیدا ہوا ہے، اچھا جی لے آئے، بچہ دیکھتا ہے، دیکھ کے کہتا ہے نہیں جی نہیں لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔ آ گئے حضرت عبد المطلب کے دروازے پر، روشنی ہو چکی ہے، آ کے دستک دی ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون؟ میں یہودیوں کا عالم ہوں، کدھر آئے ہو؟ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ ہاں رب نے کرم فرمایا، ذرا بچہ لے آؤ، دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ سفید اونی لباس ہے، حضرت عبد المطلب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جناب والا سفید اونی لباس میں لپیٹ کر باہر لے آیا۔ یہودیوں کا عالم پاس آیا، پاس آ کر مکھ سے پلہ ہٹایا۔ ہمارے استاد تھے مولانا طور نورانی، انہوں نے لکھی فصیل غم، اس میں لکھا چلمن کو ہٹا دینا، بجلی سی گرا دینا، یہ حسن کی فطرت ہے، دیوانہ بنا دینا۔ جیسی بدعا مکھڑے سے پلہ ہٹا، یہودیوں کے عالم کی نگاہ حسن کے سمندر پہ پڑی تو ڈوب گیا۔ ویکھی جائے ویکھی جائے ویکھی جائے، جس نے دیکھا، کسی نے دیکھا تو بولا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کسی نے دیکھا تو کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر قد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مقتدر۔ کسی نے دیکھا تو بولا لم یأت نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوئے تجھ کو شہید سرا جانا، انفیت شم سخا کا تم میں کیسوے پاکائے ابر کرم پر سنہارے رم جم تو بوند ادھر بھی گرا جانا، البخر والا والموج تغامن بے کس طوفان ہو شربا، مجدار میں ہوں بگڑی ہوا موری نیا پار لگا۔ ایک سرائکی والے بابے نے دیکھیا، سرائکی والا بولے ایسا کیا ہسی تک کوئی شباب وچا شور محفل نقاب وچا لنگتی لاشے تے ڈھیر لائی گئے حجے تے سونا حجاب وچا۔ دیکھا تو بولے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نہ رنگ تیرے محیط میں ہوا۔ یہودیاں دالم دیکھی جائے، یہودی پچھوں آ کے انہوں نے آ کے پکڑا، انہوں نے کہا بڑی باتیں کر رہا تھا، میں دیکھ کر بتا دوں گا۔ دیکھ لیا ہے؟ ہاں دیکھ لیا ہے، پھر بتانا۔ اس نے کہا مکھ چند بدر ادھار 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 لے کر گولڈا شریف سے منظر کشی کرنے لگا۔ یہودی کہہ رہے ہیں تو کہہ رہا تھا میں مکھ دیکھوں گا تو بتا دوں گا، دیکھ لیا مکھ؟ ہاں دیکھ لیا۔ listen to me carefully sir, please listen to me carefully sir, it is the most important part of speech. تو کی سمجھے میرے شہزادے 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 چنگی محفل میں آیا ہوا ہے اس لیے کچھ نہیں کہتا۔ استادن دی حالت ویک، استادن دی محنت ویک، تے اے ویک ذکر کے نہ۔ میں اس لیے رولا ڈالتا ہوں نا غلامہ چ نہ لکھواؤں آیا کدھر بے ادبہ چ نہ لکھیا جائے، اس لیے رولا ڈالتا ہوں۔ میری کیا اوقات ہے، میری کو گل سنے تے تام مرضی، نہ سنے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے میری اوقات کے مطابق ٹریٹ کریں، لیکن ان کا ذکر جس لیول کا ہے اس ذکر کو اس مطابق ٹریٹ کیا کریں۔ اس لیے رولا ڈال رہا تھا۔ میں نے یہ جو وعدے آپ سے لیے تھے اپنے لیے نہیں لیے تھے، اس ذکر کے تقدس اور لیول کے لیے لیے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں جی استاد جی مکھ دیکھ لیا تو پتا، کہتا ہے مکھ چند بدر
شاشامی مجھے چمکے دلا پہ نورانی ہے کالی زلف تے آنکھ مستانی یہ جی کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے مخمور یکی ہے نمد پریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان بھائی جان تسی ماں دسو بے میں نہ آکھا تو سبحان اللہ کو میں آکھا ہن تکو ویکھنے نہ جو بندہ چوپے اے سبحان اللہ نہ جڑی اپے اندروں باہر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے 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 سننا 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 سننے 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 جدو یہودیاں روڑا پایا جدو یہودیاں روڑا پایا شور پایا کہ بتا ہمیں کب کا اٹھا کے دروازہ دروازہ گھما کے یہاں تک لایا ہے اب دیکھے جا رہا ہے دیکھے جا رہا ہے دیکھے جا رہا ہے استاد جی کہتے ہیں ہاں بتاؤ کیا مثلا انہوں نے کہا بتا کہہ رہا تھا میں دیکھ کر بتاؤں گا وہ عالم کہتا ہے سارے ذرا ادھر سامنے آ جاؤ سارے سامنے آ گئے اس نے وہ دعا مکڑا یہودیوں کے سامنے کیا اور کہتا ہے اس صورت نو اس صورت نو میں جانا کو جانا کہ جان جہاں سچیا کھانتے رب دی میں شانہ کانچی سچیا کھانتے رب دی میں شانہ کان جس شان تو شانہ سب بڑیا سبحان اللہ منظر 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 جدو بدوہا مکڑا یہودیاں دے سامنے آیا پہلے استاد ویک کے ڈوب گئے سن اب یہودی سارے انہوں نے دیکھا وہ ڈوب گئے پہلے استاد جی نے دیکھا تو وہ نہیں بول رہا تھا وہ چپ تھا اب یہ چپ پہلے وہ یہودی استاد جی پہ غصہ کر رہے ہیں بولتا نہیں اب استاد جی ان پہ غصہ کر رہے ہیں ہن بولو نا بڑیاں گلاں پہ کر دے آؤ یہودیاں کے استاد جی کی بولیے سبحان اللہ ما اجمل کو ما احسن کما یکون ملکا کتے میرے علی کتے تیری سنا کستا اکھیاں کتے جا
اڑیاں سبحان اللہ یہودی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت انہوں نے بولے، انہوں نے کہا استاد آپ بول رہے تھے نشانیاں میرے پاس موجود ہیں، کوئی نشانی بتا۔ اس نے کہا دونوں طرف سے ذرا کپڑا ہٹاؤ۔ کپڑا ہٹایا، مور نبوت پہ نگاہ پڑی، غش کھا کے یہودیوں کا عالم گرا بے ہوش۔ کوئی ہاتھوں کی تلیاں مل رہا ہے، کوئی پاؤں کی تلیاں مل رہا ہے، کوئی پانی کے چھٹے استاد جی کو مار رہا ہے۔ استاد جی ہوش میں آئے، اے استاد کیا ہوا تھا، کیوں بے ہوش ہوا تھا؟ استاد جی کہتے ہیں آج انبیاء کا آج انبیاء کا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کے لیے بچے کو لے جاؤ جب اس کی عمر، جسے نہیں پتا وہ نہ بولے، جسے عمر کا پتہ ہے وہ بولے۔ 7 سال کی ہو تو مسجد لے جانا شروع کر دے، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پھر کیا کرو؟ رحمت للعالمین ہیں اور بچوں سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، پھر بچوں پہ سختی کا کیوں بولا ہے؟ اس لیے کہ نماز اہم اتنا تھی، اور میرے آقا یہ چاہتے ہیں کہ ابھی فرض تو اس پر نہیں ہوئی ہے، فرض تو ہوگی 15 سال کی عمر میں، 16 سال 17 سال 18 سال کی عمر میں جا کے بالغ ہوگا تو نماز فرض ہوگی نا، وہ تو تب ہوگی۔ 7 سال سے کیوں کہ ابھی مسجد میں آنا جانا شروع کر دے، اس کی روٹین بن جائے، مسجد کے آداب سیکھ جائے، نماز کا رنگ سیکھ جائے، ڈھنگ سیکھ جائے، خشوع خضوع سیکھ جائے۔ 10 سال کا ہو جائے سختی کرو، اب نماز چھوڑنے نہیں دینا۔ 11 سال 12 13 14 15 16 میں بالغ ہو گیا، 17 میں بالغ ہو، یہاں سے لے کر 4-5 سال میں اسے نماز کا اتنا پکا کرو کہ جس دن وہ بالغ ہو اور اس پر پہلی نماز فرض ہو تو اس نماز کے فرض ہونے سے پہلے وہ پکا نمازی بن چکا ہو۔ یہاں مسئلہ کیا ہوا؟ ہماری مسجدیں خالی کیوں ہوئی؟ ہم نے اس 10 سال کی عمر میں سختی کرنے والی حدیث پہ عمل چھوڑا ہے، اور اس پہ عمل مولوی صاحب نے نہیں چھوڑا، پاپا نے چھوڑا ہے، مما نے چھوڑا ہے،
نانا جی نے چھوڑا ہے، دادا جی نے چھوڑا ہے، چاچے مامے نے چھوڑا ہے۔ ہم جب جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، جی نماز کیا ان کو بتائیں۔ نماز پڑھانا مولوی صاحب کا کام ہے، پڑھوانا مولوی صاحب کا کام نہیں ہے، نماز کے متعلق بتانا مولانا صاحب کا کام۔ یہ ڈنڈے والا جو کام ہے نا، یہ مولوی صاحب کے ذمہ نہیں لگا کہ اذان دے کے پھر ڈنڈا لاؤ تو سارے بوئے کھڑکا کے جنہیں بچے نے منہ اگے لائے ہوئے تو لے کے آ جاؤ، یہ والدین کو حکم ہے۔ ہم نے اس حدیث پہ عمل چھوڑا ہے، ہماری مسجد خالی ہو گئی۔ بہ جا بھائی تھلے، 2-3 منٹ ہے بس میری یہ بات سن۔ ہم نے اس حدیث پہ عمل چھوڑا ہے، ہماری مسجد خالی ہو گئی۔ آپ پہاڑوں میں رہتے ہیں، آپ کے پاس گھر میں لکڑ شکڑ اچھی ٹائپ کی ہوتی ہے جس پہ کنڈے شنڈے نہ ہوں، صاف ستھری سی ہو، آج ذرا جا کے انہوں پلہ شلہ مار کے اپنے سرانے نال کھڑکا کے رکھو ایک 10 سال اور 10 سے اوپر والوں کے لیے، اور اعلان کر دے بھی پترا موبائل شبائل پیا ویک، لیکن اذان صبح دی ہوئی ہے تو رکھنا میرا بھی خیال۔ اور پھر جب اذان ہو تو پیار سے آواز دیں، محبت سے اٹھائیں، اور اٹھاتے اٹھاتے وہ نہ اٹھے پیروں والے پاسے آنا، ادھروں ہو کے ایک انج لمس لمین، ایک سٹنی، ایک دن، ایک صبح اگلے دن مارنا نہیں ہے، خالی پاوے نال کھڑکاؤنی، تسی گھار ہو سو جنا مسیتی وضو پہ کرتا ہو سی۔ یہ کہہ کے والی بات نہیں ہے، میں حدیث آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا درد ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا درد ہے۔ مسجد خالی ہوئیں تو عالم کفر ہم سے تکڑا ہوا، عالم کفر مسلمانوں کے لشکروں کے نام سن کر بڑی بڑی قیامتیں ان پہ برپا ہوتی تھی۔ میری بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، وہ ہم پہ تکڑا تب سے ہوا ہے، دلیر تب ہوا ہے جب اس نے مسجد خالی دیکھی ہیں، اسے سمجھ لگ گئی کہ اس مسلمان کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے کمزور ہو چکا ہے۔ اگر یوں ہے تو پھر یہ 50,000 یورپین میڈیا، آسٹریلین میڈیا کے نزدیک 2 لاکھ سے اوپر فلسطین غزہ کی شہادتیں ہیں، ان گلیوں میں بکھرے ٹکڑے، ان کے ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ کشمیر میں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی لٹنے والی عزت کے کہیں نہ کہیں قصوروار ہم بھی ہیں۔ ہم نے مسجد خالی نہ کی ہوتی، اپنی بچوں کو نماز، اللہ رسول کی محبت اور اللہ رسول کا ڈر، ان کا دین اور میسج سکھایا ہوتا، یہ حال نہ ہوتا۔ نسلوں کو سنوارنا ہے تو خان کو کبھی لانا پڑے گا، کبھی میاں کو لانا پڑے گا، کبھی زرداری صاحب کو لانا پڑے گا، نہیں۔ اگر نسلوں کو سنوارنا ہے تو قرآن کو لانا پڑے گا، مصطفیٰ کے فرمان کو لانا پڑے گا، دین اسلام کو لانا پڑے گا۔ سب کو پتہ ہے تو پھر کیوں نہیں اپنے اپنے حصے کا کام کرتے؟ اپنے حصے کا تو ادا کرے نا کام۔ میرے ایک جاننے والے ہیں جو امریکن آرمی جو ریفل استعمال کرتی ہے، انہوں نے وہ لی، کوئٹہ سے اس کا لائسنس بنوایا، وہ گھر بیٹھ کے صاف کر رہے تھے، اور میں ظاہر ہے وہ گن امریکن اگر گن ہے تو اس کی کوئی ویلیو بھی ٹھیک ٹھاک اور پرائز بھی ہوگی، اور پھر وہ بندہ بھی کوئی بہت تکڑا ہوگا، اور پھر اس کا کوئی دین کے ساتھ تعلق یا لگا۔ میں کہ جناب تہاڈی دشمنی کوئی نہیں، شکار واسطے استعمال نہیں ہوندی۔ یہ کون سی گن؟ انہوں نے کہا جو امریکن آرمی کے پاس، فوجیوں کے پاس ہوتی ہے، یہ وہ ہے۔ میں نے کہا یہ آپ نے کیوں لی ہوئی ہے؟ اس نے کہا میرے آقا نے فرمایا نہیں تھا غزوہ ہند کا۔ میں نے کہا غزوہ ہند کتھے لگ پئی؟ انہوں نے کہا لگے نہ لگے تیاری تو کرنی ہے نا۔ حیات ہے، بندہ زندہ ہے، کوئی دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں، گن دکھا سکتا ہوں۔ یہ تھا بندہ مومن کا مزاج، یہ تھا ایمان کا۔ جب تک یہ لیول نہ ہوگا، ہماری محبت رسول کامل نہیں ہوگی، نہیں ہماری نسلیں سنور سکتی۔ اب وہ آئے گا تو انقلاب آئے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ 75-76 سالوں سے آپ بھی اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں، نہ عزتیں لٹتی کشمیر میں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی رکی،
کبھی عراق تباہ ہوتا ہے، کبھی کابل تباہ ہوتا ہے، کبھی بوسنیا تباہ ہوتا ہے، کبھی ایران پہ حملے ہوتے ہیں، کبھی شام پہ ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہو رہے، ایسے نہیں ہو رہے. اس میں کہیں نہ کہیں قصور ہمارا ہے. اس سے میں اور آپ تبدیلی نہیں لا سکتے. ہم تبدیلی کی بنیاد رکھ سکتے ہیں. اپنے ان بچوں کو محبت رسول سکھائیں، اللہ رسول کا خوف سکھائیں، انہیں نماز سکھائیں، انہیں مسجد میں آنا جانا سکھائیں، انہیں تمیز سکھائیں، انہیں تہذیب سکھائیں، انہیں ادب سکھائیں. یہ تربیت کے والدین کی ذمہ داری مولوی صاحب کی نہیں ہے یار. وہ کریں تو بہت اعلیٰ، وہ کریں تو بہت اچھا، کیونکہ آپ لوگ عالم دین سے پیار کرتے ہیں، اس کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ اس کی بات سے وہ کریں تو بہت اچھا، لیکن ذمہ آپ کے ایسا نہیں. اس کا کام ہے وما علینا الا البلاغ، آپ تک پہنچانا، بات وہ پہنچا رہا ہے، عمل آپ نے کروانا ہے. کریں گے؟ بولے کوئی نہ. چلو پھر تقریر نہیں سمجھ آئی، میں مڈو شروع کر لیتا ہوں. اب یہ خوشی سے کہا ہے یا اس خوف نال کے پھر کدھر شروع نہ ہو جائے؟ کہہ کا نہیں آداب مسجد کے بس کریں گے عمل. میں جب یہاں پہنچا 2-3 جملے تو میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ وعدہ کیا تھا، شکر اللہ نے توفیق دی، نبھا لیا، آ گیا، لیکن اس تو بعد اتھے ٹائم نہیں دینا. بڑی گندی جاب ہے یار، راہ بڑا خطرناک ہے. تے یہ ساری چیزیں سوچ رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا، اپنے دل میں یہ عہد بھی کر رہا تھا. اب آپ لوگ یہ میرے ساتھ جو باتیں میں نے لاسٹ میں کی ہیں، اس پہ کوئی یقین نہیں کرائیں اور پھر اس پہ عمل شروع کریں تو میں اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر سکتا ہوں. کتنی صفیں بنتی ہیں نماز میں صبح؟ 3-4 آدمی ہوتے ہیں. جمعے والے دن کتنی صفیں بنتی ہیں؟ جتنے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں آپ چل پڑیں. اب میری ان باتوں میں جو درخواست کی ہے اس پہ عمل کریں گے. مجھے پیدل بھی چل کے آنا پڑا میں آ جاؤں گا، لیکن عمل نہیں ہوگا تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرے لفظوں میں یہ تاثیر نہیں. یہاں کسی صاحب تاثیر کی ضرورت ہے، لہٰذا آئندہ پھر اسے بلایا جائے، مجھے نہ بلایا جائے. وعدہ کرتے ہیں کہ کریں گے انشاءاللہ. آپ اپنے وعدے پہ کہیں میں 1200 والا اسٹام لکھ کے دے دیتا ہوں. ہمارے ہاں پنجاب بینک کا اسٹام بڑا چلتا ہے عدالتوں میں بھی، وہ میں لکھ کے دے دیتا ہوں. میں نوکر ہوں، میں اپنی بات پہ پکا، لیکن عمل ہوگا تو آؤں گا سر. عمل نہیں ہوگا پھر پیسوں کے ساتھ یہ والا مولوی نہیں ملتا. نہیں نہ 1.5 لبدی تھی تسی آکھو بھی نہیں 50 نہیں تے لکھ داں گے تے لب جاندی. اتھے 5 لاکھ بھی آکھیا جتنے جی لبدی، کیونکہ یہ نہ 5 روپے مانگتا ہے، نہ 50,000 مولوی مانگتا ہے، نہ 5 لاکھ مانگتا ہے. 4 لوگ دین کے رستے پہ آ جائیں، نماز شروع کر لیں، کوئی آنکھوں میں حیا، کوئی زبان کی پاکیزگی، کوئی طہارت، کوئی محبت، یہ کام شروع کر لیں. یہ مولوی صاحب پھر آپ کے مرید اور آپ کے نوکر ہیں. ایسے نہ ہوا تو مول لگا لینا یا زور یا سفارش کروا لینا. مجھے الحمدللہ پھیرا شریف میں بھی کوئی مجبور کر کے ڈیٹ کا حکم نہیں فرماتا. سب کو میرے مزاج کا پتہ ہے، میں تابعداری کرتا ہوں ہمیشہ، لیکن انہیں پتہ ہے میرے اساتذہ میں سے بھی کوئی مجبور نہیں کرتا. یہ دھمکی آپ لوگوں کے لیے ہے. عمل کریں جی، عمل کریں، عمل کریں. یار کیا چیز مجھے نہیں سمجھ. حضرت دائی حلیم یار شجرہ مجھے نہیں آتا. اے گل کسی مننی بھی نہیں جی میں مائک تھی مننی بیٹھا، لیکن مجھے نہیں آتا شجرہ. مطلب اس طرح میں نے یاد یا رٹا نہیں لگا. اچھا واخر دعوانا تقریر تے ختم ہو گئی، ان کی بات میں نہیں واپس کرتا. یہ نہیں فرمائش نہ کرو خدا اور نہیں تہاڈی نہیں مننی انہاں دی منو. اچھا نہیں پتہ ہے کیا، اچھا میں سناتا ہوں، لیکن یہاں پر بھی ایک میرا مزاج ڈیفرنٹ ہے. فرمائش کو بندہ کرتا ہے نا تو نعت خوان ہوتا ہے، یہ حضرت صاحب لگ جاتے ہیں،
وہ ایک بندہ باقی 200 بندے نو پھا لائی رکھدا وہ باقی سوچتے ہوندے نے یار محفل مک گئی سی تو ایویں خواہ مخواہ اللہ دے بندے پھر میری فرمائش اللہ دی قسم میرے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے میں ایسے کرتا نہیں ہوں لیکن ان کا مجھے چہرہ نظر آ رہا ہے جیسے انہوں نے کہا نا حضرت حلیمہ نہیں ہون میں تقریر اپنی کیتی میں نہیں آکھیا ہون بولو گے تے سناواں گا نہیں تے استاد گئے ہائے 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 حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت سید آمنہ کو بتاتی ہیں جنیاں دائیاں تو بچے لے کے گئیاں سن وہ ساری جاتی ہیں بچوں کے کپڑے دھونے کو عرب ہے صحرا ہے پانی دور دور جا کر ملتا ہے اکٹھی ہو کر جاتی ہیں 2 دن بعد 3 دن بعد جاتی ہیں جا کے کپڑے دھوتی ہیں پوتڑے کہتے ہیں اور میٹرنل لینگویج وہ بچوں کے کپڑے جو ناپاک ہوتے ہیں پیشاب سے بچے جو کر دیتے ہیں وہ دھونے چلی جاتی ہیں بڑے دن گزرے وہ دائیاں آ گئی انہوں نے کہا حلیمہ او حلیمہ تو بھی بچے مکہ سے لے کے آئی ہے بچہ ہم بھی بچے مکہ سے لے کر آئی ہیں بچوں کا طریقہ کار ہے پیشاب کر دیتے ہیں کپڑے خراب ہو جاتے ہیں ہم ساریاں مل کر دھونے جاتی ہیں اے حلیمہ اتنے دن ہو گئے تو بھی بچہ لے کر آئی ہے لیکن تینوں کدے نہیں ویکھیا ادھر کپڑے دھومن نہیں ہوتی حضرت حلیمہ فرماتی ہے کیوں جاتی ہو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں پھر ہم انہیں پاک کرنے جاتی حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا آپ بیویوں بچے تم بھی مکہ سے لے کر آئی میں بھی مکہ سے لے کر آئی تم اس لیے جاتی ہو تمہارے بچے پاک کپڑوں کو ناپاک کر دیتے ہیں تب جاتی ہو اور میں اس لیے نہیں جاتی جو میں لے کر آئی ہوں کہ پاک کپڑوں کو ناپاک کرنے والا نہیں یہ ناپاکوں کو پاک کرنے والا آیا ہے میں تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیں دی داؤں سے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیں دی داؤں سے میں تیرے تواڈی فرمائش اتے فرمائش ادھر سفارش آئی بلکہ حضرت بلال عشق کا استعارہ بلال عشق سارے کا سارا بلال مالک تپتی ریت پر لٹاتا ہے کہتا ہے کلمہ چھوڑ غلام میرا ہے کلمہ ان کا پڑھتا ہے حضرت بلال فرماتے ہیں پاویں اگ تے یار لٹال ہاں پاویں اگ تے یار لٹال پاویں اگ تے یار لٹال بیٹے پیراں وچ بیڑیاں پال میں کلمہ نہیں چھڈنا پاویں اگ تے یار لٹال پاویں اگ تے یار لٹال پاویں اگ تے وہ تپتی ریت پر کبھی لٹاتا ہے سینے پہ پتھر رکھ دیتا ہے حضرت بلال فرماتے ہیں لاکھوں پتھر رکھو
میڈے سینے تے راسی موڑ بھی دید مدینے دے لاکھ پتھر رکھو میڈے سینے تے راسی موڑ بھی دید مدینے تے چاویں تے کھل بھی لالی ہاں چاویں تے کھل بھی لال پر ایک گل ذہن چ پال میں کلمہ نہیں چھڈنا بھاویں اگ تے یا نہیں گل سننا کسے تانا ماریا بلال مالک تینوں قید کر دیندا ہے تو ادھر آقا دی بارگاہ چے جا نہیں سکتا کیوں جا عاشق کے دور بھی رہنا ہے زندہ بھی رہنا ہے حضرت بلال فرمانے نے میڈا زہری جسم کڈائی ہوندے پر دل حبشی دا اڈائی ہوندے میڈا زہری جسم کڈائی ہوندے پر دل حبشی دا اڈائی ہوندے تو لاکھ پابندیاں لا لے تو لاکھ پابندیاں لا لے پر ایک گل ذہن چ پا لے میں کلمہ نہیں چھڈنا بھاویں اگ تے یا ہر لٹا آخری شعر لیکن توجہ کرنا مالک کہتا ہے تو مل خرید غلام میرا ہے تیرے ہاتھاں دا مالک میں ہاں تیرے پیراں دا مالک میں تیرے سارے وجود دا مالک میں ہاں حضرت بلال فرماتے ہیں اے مالک سارے وجود کا مالک تو ہے لیکن دل کا مالک امنا کا لال ہے مالک کہتا ہے دل کا مالک بھی مجھے بنا لے وہ کافر کہتا ہے دل کا مالک بھی مجھے بنا لے حضرت بلال فرماتے ہیں اے پیارے ہے کچی تنگ دے نہیں میڈا دل کہتا پابند دے نہیں اے پیارے ہے کچی تنگ دے نہیں میڈا دل کہتا پابند تے نہیں جڑا لگ دئی زور تلا جڑا لگ دئی زور تلا لے جڑا لگ دئی زور تلا لے چاویں تے کھل بھی لال میڈے پیراں وچ پہڑیاں پال پر ایک گل ذہن چ پال تے کلمہ نہیں چھڈنا کوئی لفظ کوئی جملہ کوئی لفظ کوئی جملہ کسی کی طبیعت پہ ناگوار گزرا ہو کسی مکتبہ فکر کسی سکول آف تھاٹ کسی بھی سوچ اپروچ ڈپارٹمنٹ کے بندے کی دل آزاری ہوئی ہو میرے کسی لفظ سے معذرت مولا علی علی یہ شیر خدا علی مولا علی علی یہ شیر خدا علی مولا علی علی یہ شیر خدا مولا علی علی ساریاں گلاں میں مننی ہونا لیکن ذکر علی اتنا ہی کروں گا جو کر رہا ہوں باقی ادھے پیچھے پوری تقریر لاواں گا جے عمل ہوئے گا ہاں
میں ساریاں مننی ہونا لیکن میری گل منو گے اس شیر دے پیچھے مولا علی دے پیچھے تسی 1 گھنٹے دیا کو 2 گھنٹے آکو پوری تقریر دے نال جوڑ دواں لیکن میری گل منو گے عمل کرو گے تے اگلی واری مولا علی علی یہ شیر خدا ماشاءاللہ مولا علی علی یہ شیر خدا یہ مولا علی علی یہ شیر خدا علی کردہ تے ماریاں تو مشکل کشا علی مولا علی علی یہ شیر خدا اگلا کوئی بھی زندگی میں موقع ہوا میں آپ کو تقریر حضرت علی شیر خدا پہ پوری تقریر پورا موضوع یہ میں لیکن ان تو ساریاں اپنی مناندے جاؤ میری منو گے تانا تے تسا منو ازما لیا میں ہلے نہیں ازمایا یہ تے ہون لگنا نہ پتا بات مانیں گے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین